الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تسبل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤاخذ منها أولئك الذين أسبلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذر الذین اور چھوڑ دے الذین ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنایا دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل ولہواً تماشا یا دل لگی وغرتہم الحیاۃ الدنیا دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے وذکر بھی اور آپ انہیں اس کے ساتھ نصیحت کیجئے ان یہ کہ تسبلا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائیں کہیں نفس کوئی جان بما اس سبب کا سبب جو اس نے کمایا لیسا نہیں ہے لہا اس کے لیے من دون اللہ رب تعالیٰ کے علاوہ ولی کوئی دوست کوئی مہربان ولا شفیع اور کوئی سفارش کرنے والا وَإِن تعدل اگر وہ فدیہ دینا چاہے صدقہ کرنا چاہے اس دن کل عدل لا یؤاخذ منہا دنیا کا جتنا بھی فدیہ دینا چاہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ابسلوا کہ جنہیں ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا بما بسبب اس کے کسبوا جو انہوں نے کمایا لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا من حمیم کھولتا ہوا وعذاب اور عذاب ہوگا علیم دردناک بما کانوا یکفرون اس سبب کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو سخت تنبیہ کی ہے۔ پیچھے آپ نے سنا یہ کافر دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے تو اور یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی ہماری زندگی ہے اور اس دنیا کے علاوہ پھر ہم اپنے رب کے حضور پیش نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں سخت تنقید کی اور سخت عذاب کی دھمکی بھی دی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لعباً ولہوا کھیل اور تماشا بنا لیا، یعنی اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی تھی کہ جو آسمان سے شریعت رب کا کلام رب کا فرمان رب کی گفتگو رب کی بات اس کا مذاق اڑائے، اس سے علاوہ کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو وغرتہم الحیات الدنیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کی نشو و نما نے دنیا کی نعمتوں نے دنیا کی عیاشیوں نے کس چیز میں ڈالا دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وذکر بھی آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن پاک اللہ کے فرمان اللہ کے حکم اللہ کے کلام اللہ کی بات اللہ کی گفتگو کے ساتھ انہیں آپ نصیحت کرتے رہیں۔ آگے فرماتا ہے کہ ان تسبل نفس بما کسبت اس سبب آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں کہ کہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جو ہلاکت میں ڈال دیا جائے کہ اسے پتہ بھی نہ ہو کس وجہ سے ہلاکت میں ڈالا جائے، یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے، آپ انہیں بتاتے ضرور رہے جب یہ روز قیامت اللہ کے حضور کھڑے ہوں، جب جزا اور سزا کا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، جب ان کے نام اعمال ان کے سامنے رکھے جائے تو پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی دین لے کر کے اللہ کی شریعت لے کر کے آیا نہیں تھا۔ تو آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وہ پھر ایسا دن ہوگا جس دن نہ کوئی ساتھی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ہوگا جس کے نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے جنت جانے میں سے صرف ایک نیکی کم رہ جائے گی، صرف ایک نیکی۔ اب وہ جائے گا دنیا میں بیوی سب سے محبوب بچے سب سے محبوب اولاد سب سے محبوب بہن بھائی سب سے محبوب سب کے پاس جائے گا، میں تمہارے ساتھ دنیا میں کیسا تھا، بڑا اچھا اخلاق تھا، بڑے ہمارے اوپر تیرے احسان ہیں،
تو ایک نیکی آج میرے نام اعمال میں سے کم ہے، مجھے دے دو اللہ، وہ کہیں گے کہ اس چیز کی بات نہ کرنا، ہم سے دور ہو جاؤ۔ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، میں تمہارا دوست ہوں گا اور میں کیا ہوں گا، تمہارا سفارشی ہوں گا، اور دنیا میں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی تمہارا ساتھی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤَاخِذْ مِنْهَا، کہ دنیا کی ساری چیزیں تم صدقہ کر دینا چاہو تو کوئی بھی چیز تم سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس دن بات کی جائے گی اعمالوں کے ساتھ، دینار و درہم کے ساتھ نہیں، پیسے اور روپیے کے ساتھ نہیں، عہدوں کے ساتھ نہیں، اس دن اعمالوں کے ساتھ بات کی جائے گی۔ جو تم عمل کر کے ہوگے اس کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہوگا تمہارے عمل میں سے اس کو عمل دیا جائے گا، اگر تمہارے عمل ختم ہو گئے تو ان کے گناہ تمہارے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کر دیے گئے، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے کھولتا ہوا دردناک پانی ہوگا، ایسا پانی ہوگا کہ جو ان کی آنتوں کے اندر جائے گا اور آنتوں کو باہر نکال کر کے پھینک دے گا، اور ان کے لیے پیپ ہوگی، اور جس زخم کے اندر سے جتنے بھی فاسد مادہ نکلتے ہیں وہ ان کے لیے ہوں گے کھانے پینے کے لیے، بما کانوا یکفرون، اس سبب کہ جو یہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔